وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں، ان پر اپنا نام اپنا پتہ بھی لکھے تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں۔ اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا بعد میں جاری رکھیں گے گفتگو، افہام و تفہیم ہوگا، کام کرنا ہے بھائی۔ پیش نظر یہ ہے، صرف جلسے کر کے تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹھ کے یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے۔ کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں، اشکالات رفع ہوں، پھر لوگ کام پر آمادہ ہو جائیں، جڑیں، ایک قوت بنے، حزب اللہ بنے۔ تو اس کے لیے یہ کہ تو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ تو نام پتہ اپنا دیں اور خوب سوچ سمجھ کر مختصر ترین الفاظ میں سوال مرتب کریں۔ جوابی تقریر جو ہے اس پہ لکھنے کی کوشش نہ کریں، سوال لکھیے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی کل سے ہی کوشش کروں گا، ایک گھنٹہ روزانہ اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ اب آپ اپنی ہمت دیکھ لیجئے۔ باقی یہ کہ وہ بھی نشست رکھیں گے اس روز، آخری جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ 19 کی صبح کو کوئی 9 بجے سے لے کر اور 11 ساڑھے 11 تک 2-2.5 گھنٹے اس کا بھی انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ لیکن کل سے یہ سوالات جو ہیں اس کے بعد تقریر کے بعد اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے یہ گزارشات کی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ اور ایک بات جو کہی تھی میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے یہ آج 6واں دن ہے اور واقعہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بڑی ہمت افزائی ہوئی ہے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر کے جس کا آپ نے ثبوت دیا ہے۔ مجھے یہاں بتایا گیا کہ یہاں دوسرے قسم کے فنکشنز جو ہوتے ہیں ان میں بھی اتنی حاضری کبھی اس سینٹر میں نہیں ہوئی، گانے بجانے کے اور فلاں کے اور اس کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ حوصلہ افزا علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رخ بدل رہا، کچھ پیاس ہے تب ہے نا وہ۔ تو اس معاملے کو یہ نہیں ہے کہ بس یہ 9 دن کا ہو جائے تو اس کے بعد ختم۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایک کام پہلے سے ہو رہا ہے، ہفتے میں 2 دن درس ہو رہا ہے جس کا اعلان کیا گیا۔ تو اب آپ کی دلچسپی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس درس کی حاضری بڑھے۔ قرآن سے آپ کا اگر کوئی شغف بڑھے گا، کوئی لگاؤ بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے۔ اگر پہلے 50 آدمی آ رہے تھے تو اب کم سے کم 150 آدمی تو آئے، تو اندازہ ہوگا کہ ہاں ان محفلوں سے، ان نشستوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جن حضرات کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے کوئی کلاسز شروع کر لیں۔ اسی پاکستان سینٹر میں اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی؟ ہفتے میں 2 دن قرآن کا ترجمہ سیکھیے اور ہفتے میں 2 دن عربی گرامر سیکھیے۔ اور یہ کام اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری تقریریں ہماری بیکار ہیں۔ یہ آج آپ نے سنی، 2-4 دن تک ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر رہے، اس کے بعد صاف ہو جائے گا۔ اس کو فہم کرنے کے لیے، مستقل کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو دائم کرنے کے لیے عربی قواعد کا آپ ضرور، اگر اتنا کم سے کم، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں، وہ تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ تو ہو کہ قرآن آپ سنیں تو اس کا براہ راست ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے۔ قرآن آپ پڑھیں تو نگاہ ہٹانی نہ پڑے کہ ادھر سے ہٹا کے ترجمہ دیکھا، ترجمے سے پھر متن کی طرف آئے، متن سے پھر ترجمہ دیکھا۔ جب عبارت اس طرح کٹ پھٹ جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رواں عبارت آپ پڑھ رہے ہو اور اس کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا جا رہا ہو۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ترجموں سے کیا ملے گا؟ تفسیروں سے بھی کچھ نہیں ملے گا اگر براہ راست آپ پر نہیں اتر رہا۔ اترنے کے معنی کیا ہے؟ اترا تو محمد رسول اللہ کے قلب پر ہے، لیکن آپ بھی ایسے پڑھیں براہ راست جیسے کہ قرآن مجید آپ پر، آپ کے دل کے اوپر وہ اسی طریقے سے اس کا مفہوم اترتا چلا جائے، تو اس کی تاثیر ہوگی۔